السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایسے پریوار کے بیچ میں آئے ہیں جس پریوار کا دینی دعوت تبلیغ سے جڑے ہوئے اور مدرسے میں بچوں کو پڑھانے والے پریوار، اور جس پریوار سے ایک لڑکی ہے جس کی قریباً 10-12 سال کی، اور جس نے کل ہی 4 مہینے میں مکمل قرآن حفظ کیا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں اس پریوار سے جن کی وہ لڑکی ہے اور جنہوں نے آج علماء بلا کر اور امن اور چین کی دعا کرائی، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کے ابا جی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہماری بچی نے اللہ کا فضل ہے کہ 4 مہینے میں حفظ مکمل کی ہے، اور ان کے یہ استاد محترم ہیں، ان کی اصل قربانی رہی ہے۔ یہ حفظ عامر صاحب ہیں، حفظ سوکن صاحب ہیں، یہ جو برابر میں بیٹھے ہیں، اور چھوٹی موٹی قربانیاں ہماری بھی ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ رہی کہ جب بچہ دل پہ بات لے لے ہوئے ہے تو اللہ مسئلہ آسان کر دے کہ ہمارے پورے پریوار سے اللہ کا احسان ہے کہ اس بچی کو اللہ نے حافظ بنایا۔ یہ پہلی بچی ہے ہمارے خاندان۔ تقریباً سب سے بڑی قربانی اس میں یہ رہی کہ سارے پریوار کی، یہ 6 سال کی بچی تھی، عمر تھی جب اس وقت میں مندرسہ چلی گئی، 6 سال کی عمر میں۔ گاؤں میں دوسرے نمبر کی بچی تھی جب یہ گئی تھی، کہ اس کے بعد میں یہ بھوپال پڑھی، پھر لاک ڈاؤن کارن یہ آ گئی۔ وہاں اس نے عالمیت کی 3 سال لگائی تھی۔ ہم نے مشورہ کیا، ہم نے کہا کہ بیٹی ایک پارہ حفظ کر لو مولویت کے اعتبار سے۔ استاد نے بیچارے نے اچھی محنت کر رکھی، تو بچی کے ذہن میں آئی، اس نے یہ بات رکھی کہ ابا اگر آپ اجازت دے دیں تو میں 3 مہینے میں قرآن حفظ کر لوں گی۔ اور اس کے ساتھ میں خاصیت یہ رہی بچی کی، اللہ کا احسان ہے، جب سے اس نے حفظ کا ارادہ کیا اس کی کوئی تہجد ناگن نہیں ہوئی۔ پابندی کے ساتھ تہجد صبح 4 بجے اٹھتی ہے، وضو بنانے کے بعد نفل پڑے گی، پھر اس کے بعد پڑھنا۔ مدرسہ خود کا ہے اپنا یا ہاں، پھر کسی نہیں، اور کے مدرسے میں؟ میرا اپنا مدرسہ ہے، اور بھی بچیاں ہیں جو پڑھ رہی ہیں۔ کتنی بچیاں ہیں آپ کے مدرسے اب میں؟ فی الحال ہمارے پاس میں 40 بچے ہیں، بچے اور بچے، جن میں سے کہاں سے شروعات ہوتی ہے اور ابتدا سے ہماری پڑھائی ہے نورانی سے اور حافظہ تک ہے۔ جی ہاں، کچھ بچے ایسے بھی ہیں کہ جو حفظ کر رہے ہیں، بچیاں بھی ہیں کہ جو آئندہ سال میں انشاءاللہ حفظ میں بیٹھیں گی۔ اور جب سے اس بچی نے حفظ کا ارادہ کیا ہے، سارے بچوں میں حوصلہ بڑھ گیا، سب سے بڑی بات ہے۔ کوئی بھی آپ کے پاس اگر کوئی اپنی بچی کو لانا چاہے، ہاں انشاءاللہ آئندہ آپ سال سے اس میں عمر کم سے کم کتنی ہونی ہم چاہیے؟ کم سے کم 7 سال سے بچی کو اوپر لیں گے۔ 7-8 سال میں بچے اپنے ہوش حواس ہیں۔ مطلب جیسے باہر کے لیا تو مطلب رہنے کا انتظام اپنے ہاں، یہ اللہ کا فضل ہے، بچیوں کا پورا وہ ہے نظم۔ گزشتہ سال تو ہم پہ اور بھی زیادہ بچی تھی اور استاد بھی زیادہ ہے، کہ اس سال تھوڑے کسی وجہ سے نہیں کر پائے ہم۔ استاد مولوی ہے یا پھر مولویہ بھی؟ معلمہ اور مولوی اور حافظ، ہاں جی ہاں، ہاں بچیوں کے بچے اعتبار سے، لیکن بیچ میں یہ ہو گیا تھوڑا کچھ اخراجات کی وجہ سے نا، استاد کی تھوڑی ترتیب بن گئی۔ باقی یہ ہے سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ استاد نے اچھی محنت کی ہے۔ ہاں، استاد یہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ بچی کا ذہن کیسا ہے، گھر والوں نے کتنا ساتھ دیا بچی کا، اور آپ نے کتنی محنت، پڑھائی پہ کتنی محنت کرتے ہیں، تو آپ کے پاس کس طریقے کے بچے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے پاس 7 سال سے لے کر اور 14 سال تک کی بچیاں ہیں، جو کہ برابر محنت بھی ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچی جو ہے، ہر بچے میں کم اور زیادہ ذہنیت کے بچے ہوتے ہیں، کسی میں زیادہ ذہن ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے۔
لیکن الحمدللہ اس بچی میں تھوڑا ذہن دیکھا تو اس کو تھوڑا محنت کے لیے اتار دیا گیا تھا. محنت کے اعتبار سے ہماری وہی ہے کہ بھائی ہاں لڑکیوں کو مستورات ہی پڑھاتی، عورت پڑھاتی. السلام علیکم. دیکھو جی، میں تمام حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دین ہے تو دنیا ہے، اگر دین ہی نہیں ہے تو دنیا بھی نہیں ہے. کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھلایا. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، نہ قرآن سے بڑھ کے کوئی عزت ہے. کہ مکتب میں جب ہم اپنے بچے اور بچیوں کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ ماحول بدل جاتا ہے، گام کا بھی اور ماں باپ کا بھی اور تمام بچہ اور بچیوں کا بھی. تو میں تو تمام حضرات سے یہی درخواست کروں گا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان تمام کو پہلے دین سکھائیں، اس کے بعد میں پھر دنیا سکھائیں. تو اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو دینی لائن میں دیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جی جس کے دین ہے اس کا سارا کامیاب ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس بچی کا ماشاءاللہ چچا ہوں. ماشاءاللہ میں بہت خوشی کرب کی بات ہے، میری بچی ہے کہ 13 سال کی اور 4 مہینے میں حافظ قرآن ہوئی ہے. سب سے بہت بڑی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ کہ ہماری بچی 4 مہینے میں حافظ قرآن ہوئی ہے. اور ہمارے پریوار میں سب سے پہلی بچی ایک یہ ہے کہ حافظ ہے. پریوار میں نہیں کہ پورے ہمارے خاندان میں، میں حیات کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، تو ماشاءاللہ کہ سب میں ایک ہماری بچی ہے کہ جو حافظ قرآن ہوئی ہے. بہت گرو کی بات ہمارے لیے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے ہمارے کو. اور انشاءاللہ کہ آئندہ آنے والے اس میں ہر بچے کو اسی لائن میں ایک دین کی باقی ماشاءاللہ کا اور آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. اگر ایک بچی حافظ قرآن بنی ہے تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں اور بہت سے بچے اور بچیوں میں شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی پڑھیں اور آگے بڑھیں. تو انشاءاللہ جو اپنی بچے اور بچیوں کو دین تعلیم پر زیادہ سے زیادہ دھیان دے. دین ہے تو دنیا ہے اور دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک زندہ دل انسان جس کے اندر ایمان ہے وہ زندہ ہے، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ ایک مردہ ہے. اور ہمیں زندہ رہنا ہے تو انشاءاللہ ہمیں اپنے بچوں کو اور خود کو دین سے واقف ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم جی. اس لیے مجھے ایک بات اور عرض کرنی ہے، خاص طور سے جتنے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، یہ ایک دین کے شعبے ہیں. ہر آدمی کوشش کرے کہ ان کی طرف انگلی نہ اٹھائے بلکہ ان کی مدد کرے. یہ ایک درخت کی طرح ہے. آج کیا ہے کہ مکاتب، مساجد، مدارس، خانقاہیں، ان کی طرف لوگ انگلیاں زیادہ اٹھاتے ہیں، بلکہ یہ نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ ہم سب ان کی مدد کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. یہ دین کے شعبے ہیں. میری تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے اعتبار سے دعا بھی کریں